جی یہ میں بنایا جائے گا پچھلے ساڑھے تین سال سے آپ کی حکومت ہے، تو کیا ابھی تک آپ نے کوئی ایسی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی تھی کہ یہاں پر کتنے لوگ جا سکتے ہیں اور کس کو روکا جائے گا، کیونکہ آپ کو ہمیشہ سیاحت کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ جی اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جو ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک اے ایس آئی جو ہمارا پولیس کا ہے، اس کے خاندان کے بھی اس میں کافی لوگ تھے، 7-8 کے قریب لوگ تھے، جو کہ بہت ہی افسوسناک امر ہے، اور باقی لوگوں کی بھی شناخت کی جا رہی ہے اور رابطہ کر رہے ہیں کہ باقی جی پنجاب کا ہی تھا جی، اور لیکن باقی لوگوں کا بھی یہ جائزہ لے رہے ہیں۔ اور دیکھیے سیاحت کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ مناسب موقع ہے کہ ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس دفعہ موسم کی فورکاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی طرح کی ایس او پیز کا نفاذ کیا گیا تھا، اور ٹریفک کو ایک حد کے بعد جانے سے روک بھی دیا گیا تھا، اور میڈیا میں بھی یہ بات رپورٹ ہوئی، آپ لوگوں کے چینلز بھی یہ بتاتے رہے، اور کوشش یہی تھی کہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کئی جگہ سے آ کے راستے ملتے ہیں، اور برف باری بھی بہت زیادہ ہوئی اندازے سے۔ باری باری پوچھنا لیکن تب کسی کو بھی ہوش نہیں ہے، جب میڈیا میں خبریں چلی، جب ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی کہ اتنے لوگ مر چکے ہیں، تب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر گورنمنٹ کو جو ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، تو پہلے جب لوگ مدد مانگتے تھے تب کوئی کیوں نہیں سنتا؟ اچھا دیکھیے، اس سلسلے میں بھی ہم اس ایونٹ کے بعد یہ دیکھیں گے، پورا ریکارڈ دیکھا جائے گا، اس کی انکوائری بھی ہوگی کہ کیا کسی نے مدد کے لیے کال کی، کتنے بجے کال کی، کتنے بجے مدد پہنچی۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں ریسکیو 1122 کا اور 15 کے ہیلپ لائن کا ریکارڈ کافی بہتر ہے، تو لیکن بہرحال اگر انہوں نے مدد مانگی اور نہیں پہنچی، اور اگر یہ بات سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا کہ وہ فون آئے تھے اور کوئی نہیں، یہ قبل از وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی، لیکن اس کے ہر پہلو سے اس معاملے کی تحقیق بھی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ پنجاب کے لیے، حکومت کے لیے بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اس وقت خود اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور تمام جو لمحہ بلمحہ جو ریلیف اور ریسکیو کی سچویشن ہے اس کی رپورٹس بھی وہ منگوا رہے ہیں۔ فیوچر کے اندر کوئی ایسی پالیسی حکومت انٹروڈیوس کروائے گی کہ ایسے راستوں پہ جہاں پہ رسائی بڑی مشکل ہوتی ہے، وہاں پہ راستے کے اندر کوئی ایسی ایمرجنسی اسپاٹس بنائے جائیں یا کوئی ایسی جگہ متعارف کروائی دی بنائی جائے تاکہ اگر لوگوں کو فوراً مدد چاہیے ہو تو وہاں پہ پہنچ سکے۔ اسی میں ایڈ کر لیں کہ انکوائری آج تک جو بھی ہوئی اوپن نہیں ہوئی، انکوائری سرد ہو جائے، خانے میں چلی جاتی، اس بارے میں یہ انکوائری اوپن ہوگی؟ دیکھیں بالکل کوئی انکوائری سرد خانے میں نہیں جاتی، انکوائری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فیکٹس کو سرٹن کیا جائے، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور تحریک انصاف کی حکومت کا آپ کو پتہ ہے کہ منشور بھی یہی ہے کہ ہم اوپننیس اور ٹرانسپیرنسی میں یقین رکھتے ہیں، اور پہلے بھی جتنی بھی انکوائری رپورٹیں آئی ہیں بڑی بڑی وہ ساری پبلکلی ڈسکلوز کی گئی ہیں، تو اس کے اندر بھی جو چیزیں ہوں گی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی، آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بات کی، دیکھیے بالکل اس میں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت بھی ہے، کچھ حد تک ہو بھی رہی ہے، اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اور بھی جگہیں ڈیولپ کی جائیں تاکہ صرف ایک ہی جگہ پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ مری جو ہے اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، اور جب ایسا موقع آتا ہے تو اور بھی شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ انفراسٹرکچر متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے لوڈ کا، اتنی بڑی ٹریفک کا، تو ایک اس کا الٹرنیٹیو یہی ہے کہ آپ باقی جگہیں ڈیولپ کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگ ان جگہوں پہ بھی جائیں، اور ریلیف اینڈ ریسکیو ظاہر ہے کہ اس پہلے بھی کافی ادھر انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور مزید بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی میرا خیال ہے کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا۔ جو اموات ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر آئی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کے دور میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بہرکیف حکومت کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ اوائڈیبل تھا یا ان اوائڈیبل تھا۔ اگر تو ان اوائڈیبل تھا تو اس کے بعد کی جو معاملات ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کرتے ہیں کہ کتنی جلدی لوگ پہنچے، ریلیف کیسے ہوا، ریسکیو کیسے ہوا، اور اگر یہ اوائڈیبل تھا تو پھر اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں یا جن کی وجہ سے ایسا ہو ان کو ظاہر ہے کہ سزا ملنی چاہیے، تو یہ بات واضح ہے۔ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر سیاست کرنی چاہیے، اور اس وقت ہمیں بالکل ہمارا صرف اور صرف جو ہمارا فوکس ہے وہ ریلیف پہ ہے، وہ ریسکیو کے اوپر ہے، وہ لوگوں کو آسانی پہنچانے پہ ہے، اور اس چیز پہ ہے کہ اس علاقے کو کھولیں اور جو لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھروں میں لے کے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ سیاسی بات کرنا یا سیاسی بیان بازی مناسب نہیں ہے۔
बात है कैपेसिटी की और प्लानिंग की है। वहाँ टोल प्लाजा से सारी गाड़ियों का हर माह हर वक्त वहाँ अंदर उनकी तादाद जाती है। दूसरे आप इस वक्त इतिहास के भी वजीर हैं, आपने करतारपुर और जनूबी पंजाब को तो बसें चला दी हैं, जो सर्दियों में इस तरह की बारिश की रुको थी, उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की थी? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि जो बाकी हमारे ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस हैं उसको डेवलप करने की पॉलिसी इसीलिए है कि पंजाब का सियाहत का या पंजाब के अलावा बाकी सूबों से भी जो लोग वहाँ पे आते हैं सिर्फ एक जगह के ऊपर ये लोड ना पड़ जाए, लेकिन जाहिर है कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। आपने टोल प्लाज़ा के हवाले से सवाल की, मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि पिछले सालों का एक्सपीरियंस मद्देनज़र रखते हुए और मौसम के बारे में जो फोरकास्ट थी, और मेरा ख़्याल है कि जो बर्फ़बारी हुई है वो फोरकास्ट से भी ज़्यादा है, लेकिन फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया था कि एक हद से ज़्यादा ट्रैफ़िक को मरी नहीं जाने दिया जाएगा। और ये बात आपने देखी भी थी कि मरी जाने वाली ट्रैफ़िक को फिर रोक दिया गया था और उनको वहाँ से वापस मोड़ दिया गया, क्योंकि ये समझ आ गई थी कि मरी में इतनी ट्रैफ़िक शायद समा नहीं पाएगी। तो ये जो हिफाजती तदाबीर थी या इकदाम थे ये तो लिए जा रहे थे। अच्छा सर, अब ये मरी को आप बंद कर रहे हैं, मतलब अब ये इतना सामने हुआ है, पूरा वाकया पेश है, लोगों को आप सरकारी तौर पर क्या कहते हैं जब वो मरी जो लोग सयाह हैं वो जाना चाह रहे हैं, अब मरी को कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है या लोड कम होगा तो लोग उसी तरह जा सकेंगे? नहीं, देखिए, इस वक्त फौरी तौर पे तो वहाँ पर ट्रैफ़िक के हालात ज़ाहिर है मखदूश हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ बॉटल नेक्स हैं जहाँ अभी भी ट्रैफ़िक फंसी हुई है, वहाँ पे इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है स्नो रिमूव करने वाली वो भी पहुँच रही है। तो इस वक्त तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग ये उनका इरादा था कि वो आज कल में जाएंगे, वो तो इस वक्त फौरी तौर पे मरी का रुख ना करें, लेकिन ये इंशाल्लाह एक दो रोज़ में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और वहाँ की जो ट्रैफिक की चीज़ें हैं, एस्टिमेट्स हैं, हम लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि उसके हिसाब से वो प्लान कर सकें। तो लाखों को जाने क्यों दिया गया और वाई जो इसको इतना डिलेड रिस्पांस क्यों था सरकार का कि जब लाखों लोग पहुँच गए तब उस आपने एक्शन लिया? ये चीज़ पहले नहीं करनी। नहीं, देखिए, मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो आप समझ रहे हैं ना कि डिलेड एक्शन नहीं था। जब आप ट्रैफ़िक को रोकते हैं तो ये तो प्रिवेंटिव एक्शन है, लेकिन मरी के अंदर जाने वाली ट्रैफ़िक किसी एक जगह से नहीं जाती। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वहाँ पे गलियात भी हैं, वहाँ पे और रास्ते भी हैं, कुछ लोग वहाँ की मुकामी आबादी भी है, कुछ लोग चल पड़े होते हैं। तो इस्लामाबाद से जाने वाली ट्रैफ़िक को रोका गया था और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी दरख्वास्त की गई थी कि वो भी वहाँ पर कोई बंदिश लगाएँ, लेकिन उसके बावजूद बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हुई कि वहाँ पर ब्लिज़र्ड आ गया और जब बर्फ़ का तूफ़ान आया तो उसके अंदर ये गाड़ियाँ फंस गई। लास्ट क्वेश्चन, हमारी कम्युनिकेशन जारी है जी। जब आप इस्लामाबाद से रोक रहे हैं, बुलडोजर का जो इलाका है, खुलना के इलाके में जब एक बॉटलनेक बनता है तो वो कंट्रीब्यूशन उसकी केवी के लोगों की है, तो केवी को मतलब बात की जी। मैं आपको बताता चलूँ, आपका अच्छा सवाल है। इस वक्त हमारी बातचीत जो है, नहीं, हमारी हुकूमत ना भी हो तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए किसी से भी बातचीत हो सकती है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, वहाँ तरीके इंसाफ की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी हम इन टच हैं और पहले भी थे, और मैं आपको बता चुका हूँ कि उनसे दरख्वास्त भी की गई। जो वहाँ के फ़ौजी हुकाम हैं उनसे भी इन टच हैं, जो रेंजर्स के हुकाम हैं उनसे भी इन टच हैं, तमाम सिविल और डिफेंस जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी वहाँ काम कर रही हैं। तो ये सिर्फ एक एजेंसी या एक इदारे पे नहीं छोड़ा, ये तमाम इदारे इस वक्त मिल के कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब उसको खुद ओवरसी कर रहे हैं। शुक्रिया। कल कल और परसों आपको पता